بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزاداران سید الشہداء کی خدمت میں اور جو علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، سب کی خدمت میں ایام عزا کے سلسلے میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مل کر کے اپنے زمانے کے امام جو حقیقی صاحب عزا ہیں ان کی خدمت میں اس فرش عزا سے اور اس دور دراز کے علاقے سے اور ان غریبوں کی طرف سے، ان ایسے لوگوں کی طرف سے کہ جو مستضعف ہیں کئی اعتبار سے، اپنی طرف سے اور سب کی طرف سے، علاقے کے تمام مومنین و مومنات کی طرف سے امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، جن کا کام یہی ہے کہ وہ ہمارے پیغام مولا کی خدمت میں پہنچاتے ہیں، اور ویسے مولا جو ہے وہ ہمارے پیغام سننے کے لیے فرشتوں کے محتاج نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہماری کوئی بات ہماری زبان سے نکلے اور ہمارے کانوں تک پہنچے، مولا اس کو سن لیتے ہیں، اور اگر امام ایسا نہ ہو تو وہ امام نہیں ہو سکتا ہے۔ حجت خدا اگر ایسی نہ ہو تو وہ حجت نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا ہم سب کا ایک فرض ہے، نوجوانوں کو جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں آپ حضرات، میری باتیں تھوڑا دل کی گہرائی سے اور غور کے ساتھ سماعت فرمائیں گے کہ ایام عزا میں صرف اور صرف ایک کام ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ اپنے امام کو راضی کر لیں۔ ایسی عزاداری ہونا چاہیے کہ جس سے ہمارے ساتھ مل کے ہمارا امام بھی آنسو بہائے، ہم ان کے ساتھ مل کے آنسو بہائیں، وہ ہمارے ساتھ آنسو بہائے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان عزاداروں کے ساتھ بہت ساری ہستیاں ہوتی ہیں، اور جناب فاطمہ زہرا جو ہے وہ ان کے آنسوؤں کو سمیٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہر ایک عزادار کی آنکھوں کے سامنے رومال رکھتی ہیں کہ اس کو محفوظ رکھیں، یہ حجت ہے، یہ دلیل ہے اس کی طرف سے۔ آیا سمجھ میں؟ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ بے جا نہیں ہے۔ تو اس اہمیت کو درک کریں نوجوان، اس اہمیت کو درک کریں جو لوگ عزاداری مناتے ہیں، اور عزاداری منائیں، خوب عزاداری منائیں، خوب گریہ کریں، خوب روئیں اچھے طریقے سے، انتہائی خلوص کے ساتھ، اہمیت دیتے ہوئے ان ایام کو۔ سال میں ایک بار آتے ہیں، اور ہمیں ان ایام میں اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ اور شہدائے کربلا کی نوکری کے لیے۔ بس اگر نوکری کا شرف مل جائے تو اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میں؟ نوکری کے لیے، اور نوکر جو ہوتے ہیں عزیزان گرامی، نوکروں کی آپس میں بنتی ہے ہمیشہ، نوکروں کے درمیان آپس میں کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر عزادار نوکر ہیں، نوکر واقعی امام زمانہ کے اور امام حسین علیہ السلام کے، تو نوکر بن کے رہو، نوکری کرو بس، اور کچھ نہیں۔ اگر نوکری مل جائے، واقعی نوکری مل جائے، تصدیق ہو جائے کہ یہ ہمارا نوکر ہے، کہ تائید ہو جائے کہ یہ ہمارا نوکر ہے، جو اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ نوکری کا شرف پانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ آپ کو چھوٹی موٹی نوکری دنیا میں اگر چاہیے نا، تو اس کے لیے بہت کیٹیگریز ہیں، بڑی بڑی سرٹیفکیٹیں جو ہیں وہ پیش کرنا پڑتی ہیں، بڑی بڑی اسناد پیش کرنا پڑتی ہیں، جب جا کے نوکری ملتی ہے۔ تو یہ بڑی دربار کی نوکری ہے، بڑے دربار کی نوکری ہے، اور یہاں کے کیٹیگریز میں ایمان ہے، خلوص ہے، سمجھنا، خلوص نیت، اور اپنے آپ کو محض کرنا ان کی نوکری کے لیے، بغیر کسی آلائش کے، بغیر کسی آلودگی کے، بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی لالچ کے، کوئی بھی چیز اگر شامل ہو گئی تو نوکری ختم ہو گئی۔ سمجھ میں ایام عزا میں ہمیں نوکر بننا چاہیے امام زمانہ کا، اور ان کی نوکری میں رہ کر کے عزاداری منانا چاہیے،
وہ عزاداری ہماری انشاءاللہ قبول ہوگی اور ہماری دنیا بھی سدھر جائے گی، ہماری آخرت بھی سدھر جائے گی۔ یہ میرا ایک خاص پیغام ہے اس سال نوجوانوں کے لیے کہ اس پیغام کو یاد رکھیں، اور جب ہم واقعی معنوں میں نوکر بن جائیں گے تو پھر ہم سارے کے سارے نوکر ہوں گے۔ کسی کو یہ نہیں ہوس ہوگی دل میں کہ ہم یہاں سے کچھ حاصل کر لیں۔ توجہ کہ اپنے دینے والے وہ ہیں، ہمیں یہاں سے کچھ حاصل نہیں کرنا ہے، یہاں ہمیں دینا ہے، یہاں ہمیں نثار کرنا ہے، یہاں ہمیں قربان کرنا ہے۔ توجہ کہ آپ نے، اور سب کچھ ان کی بارگاہ میں ہمیں اپنے پورے وجود کے ساتھ پیش کرنا ہے ان ایام عزا میں، تاکہ ان ایام عزا میں جو محبت، جو پیار، جو یکجہتی، جو اتحاد، جو اتفاق، جو درکار ہے مومنین کے اندر، وہ آنا چاہیے، وہ پیدا ہونا چاہیے، اور وہ اسی خلوص کے نتیجے میں پیدا ہوگا۔ ابھی میرے لیے اعلان کیا کہ مجھے وہاں پہ مجلس پڑھنا ہے۔ میرے لیے کوئی گھر جو ہے وہ شجرہ ممنوعہ نہیں ہے، میرے گھر سارے اپنے گھر ہیں، اور میں نے اگر وہاں پڑھنے سے انکار کیا تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ میرے پاس وقت کم ہے، ایسے میں مجھے واپس جانا ہے، وہاں بھی دیکھنا ہوتا ہے، انتظامات دیکھنے ہوتے ہیں، اور یہاں جتنے مومنین یہاں پہ بیٹھے ہیں ان میں سے ہر ایک کا گھر میرا گھر ہے، اور ہم سب نوکر ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور میں سارے مومنین کا، سارے عزاداروں کا نوکر ہوں۔ اگر مولا اس عنوان سے مجھے قبول کر لے، اس عنوان سے مجھے قبول کر لے، تو میرے لیے اس سے بڑا شرف کوئی نہیں ہے کہ یہ عزاداروں کا نوکر ہے۔ اور پھر ہم تو ایک ہی ہیں عزیزان گرامی، ہمارا خون ایک ہے، ہمارے شجرے ایک ہیں۔ توجہ کی آپ نے، ہم میں کوئی ذرہ برابر بھی کوئی اختلاف نہیں، یہاں سے لے کے وہاں تک پورے سادات کرام جن کے پاس بہت بڑا شرف ہے، اور کثر اللہ امثالہم، ایسے میں ان کا تو خون کا رشتہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور ان کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ان کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اگر کسی عزادار کا دل دکھا دیں تو بس ہم گئے کام سے، پھر ہم حسین کو راضی نہیں کر سکتے۔ عزادار کا دل دکھا تو گئے۔ عزاداروں کو بھی راضی کرنا ضروری ہے اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنا ہے۔ یہ مولانا حضرات، علماء حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں، اگر کسی کو کوئی بات غلط لگے تو ادھر ہی مجھے ٹوک سکتا ہے۔ عزاداروں کو بھی راضی کرنا۔ یہ زیارت عاشورہ میرے سامنے کھلی ہے، اور میرے پاس اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہے، میری 2 تقریریں زیارت عاشورہ کے اوپر ریکارڈ ہو چکی ہیں، وہ یوٹیوب پر آ جائیں گی انشاءاللہ، اور ایک تقریر اور کل جو ہے وہ ریکارڈ ہوگی جو ہم مدرسے میں کرتے ہیں، آپ اس کو سن لیجیے گا، اور زیارت عاشورہ کو روز پڑھیے۔ اگر آپ واقعی ہم واقعی معنوں میں عزادار ہیں تو زیارت عاشورہ کو روز پڑھیے، ایک بار نہیں جتنی بار پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، ہر نماز کے بعد اگر پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، اس لیے کہ زیارت عاشورہ یہ معمولی زیارت نہیں ہے، یہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ارشاد ہوئی ہے امام، اور بہترین عزاداری منانے کا بہترین طریقہ ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ خوب دنیا کے بہترین سے بہترین نوحے سے بڑھ کر کے ہے، بہترین سے بہترین نوحے سے، کسی بہت اچھے شاعر کے کلام سے بڑھ کر کے زیارت عاشورہ، چونکہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ارشاد کی ہوئی ہے، اور امام کا کلام جو ہے وہ کس کا کلام ہوتا ہے؟ خدا کا کلام ہوتا ہے، امام کا کلام۔ سمجھ میں آیا؟ میں اس بارے میں یہ کہنا جو ہے کہنے میں ذرا برابر بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا اپنے نوجوانوں کے سامنے، کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو احادیث قدسیہ ہیں۔ یہ زیارت احادیث قدسیہ میں ہے، اور نہ صرف احادیث قدسیہ میں ہے بلکہ یہ آیات قدسیہ میں ہے۔ آیات، امام کی زبان سے جو چیز بھی صادر ہوتی ہے وہ آیات کی معنی رکھتی ہے، آیات الہیہ ہوتی ہیں، کیونکہ اس طرح نبی کوئی کلام نہیں کرتا سوائے وحی الہی کے، امام بھی کوئی کلام نہیں کرتا سوائے منشاء پروردگار کے، مرضی پروردگار کے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ سمجھ میں آپ وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، تو اس کو پڑھیں، آپ سلام کریں امام کی خدمت میں۔ چند ایک فراز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، سلام کو آپ کر اے ابو عبداللہ۔ یہ جو ہم سلام کرتے ہیں زندہ سمجھ کے سلام کرتے ہیں، کسی مردہ کو سلام
نہیں کیا جاتا ہے۔ اہل القبور کو بھی اگر ہم سلام کرتے ہیں تو وہ بھی زندہ ہیں، وہ بھی ہمارا سلام سنتے ہیں۔ جائے کہ ایک امام کو سلام کیا جائے اور وہ ہمارا سلام نہ سنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم روزانہ اپنے امام کو سلام کریں تو ہم جواب پائیں گے۔ ہاں اتنا ہے کہ ہم جواب نہیں سن سکتے، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، ہم جواب نہیں سن سکتے ہیں۔ پروردگار عالم کی طرف سے خاص انتظام ہے، خاص انتظام ہے کہ ہم نہ سن پائیں۔ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سلام ہو آپ پر ہے رسول خدا کے فرزند، سلام یہ آپ سب کی طرف سے سلام پڑھتے ہیں، یہ سلام ہو آپ پر اے رسول خدا کے فرزند۔ السلام علیکہ یا خیرت اللہ، سلام ہو آپ پر اللہ کے اختیار کیے ہوئے، اے اللہ کے منتخب کیے ہوئے سرزمین کربلا کے لیے، اور نہ صرف سرزمین کربلا کے لیے بلکہ پوری کائنات کے نجات کے لیے اللہ نے حسین کا انتخاب کیا ہے۔ پوری کائنات کی نجات کے لیے اللہ نے حسین کا انتخاب کیا ہے، اور کربلا وہ میعاد گاہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے انبیاء کو بھی جمع کیا ہے، اور قیامت تک آنے والی مخلوقات کو پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ سب کربلا تک پہنچے۔ اگر کوئی کربلا تک نہیں پہنچا ہے تو وہ کہیں نہیں پہنچا ہے۔ جو کربلا تک نہیں پہنچ پایا وہ کہیں نہیں پہنچا، کہ کوئی ٹھکانہ اس کا نہیں ہے کائنات پروردگار میں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ تمام انبیاء کی محنتیں آ کر کے کربلا میں جمع ہو گئی تھیں، تمام انبیاء آ کر کے کربلا میں جمع ہو گئے تھے، اور اگر حسین اپنا یہ کارنامہ منشاء پروردگار کے مطابق پیش نہ کرتے سرزمین کربلا کے اوپر تو جتنی بھی الہی اقدار ہیں ساری کی ساری ختم ہو جاتی، جتنے بھی انبیاء کے کام تھے سارے کے سارے مٹ جاتے، سارے کے سارے نابود ہو جاتے۔ توجہ کیا آپ نے، تو کربلا تک پہنچنا ضروری ہے، توجہ کی کربلا تک پہنچنا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کربلا انتخاب کرتی ہے، حسین انتخاب کرتے ہیں، بغیر انتخاب کے کوئی کربلا تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کربلا تک 72 پہنچے، جانے والے بہت زیادہ تھے، چاہنے والے بہت زیادہ تھے، حسین کے لشکر میں شامل ہونے والے بہت زیادہ تھے، لیکن حسین انتخاب کرتے رہے، حسین انتخاب کرتے رہے، حسین گھٹاتے رہے، حسین دور کرتے رہے، قریب نہیں دور کرتے رہے، اس لیے کہ جانے کے لائق جو تھا اس کو حسین نے بلایا، اس کو حسین نے دعوت دی۔ توجہ کیا آپ حضرات نے، جو جانے کے لائق تھے، جو جانے کے لائق نہیں تھے ان کو ہٹایا، اور حسین نے آخری امتحان شب عاشور لیا، آخری امتحان شب عاشور لیا حسین نے کہ یہ جو میرے ساتھ ہیں کیا یہ واقعی شہادت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں یا یوں ہی چلے آئے ہیں۔ شب عاشور میں کہا کہ جس کو جانا ہے چلے جاؤ، کل مجھے شہید ہونا ہے، مال دنیا مجھے نہیں ملنے والا ہے، اقتدار مجھے نہیں ملنے والا ہے، حکومت مجھے نہیں ملنے والی ہے، یہ امت رسول خدا مجھے شہید کرنا چاہتی ہے، مجھے قتل کر دینا چاہتی ہے، لہذا تم چلے جاؤ۔ اور جب کوئی نہیں اٹھا اپنی جگہ سے تو دیکھا کہ کوئی نہیں جا رہا ہے، حسین نے کہا شاید مجھے دیکھتے ہوئے کسی کی اٹھنے کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، کہا چراغوں کو گل کر دو، اندھیرے میں جس کو جانا ہے چلا جائے، اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ کون چلا گیا کون رہ گیا۔ توجہ کیا آپ نے، لیکن کوئی نہیں اٹھا۔ جب حسین نے امتحان لیا تو کربلا برپا ہوئی۔ بھائی اللہ ایسے نہیں، یاد رکھو جوانوں، یہ کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ عشق کا سودا ہے، یہ محبت کا سودا ہے، یہ اطاعت کا سودا ہے، یہ بندگی کا سودا ہے، یہ فرما برداری کا سودا ہے، یہ خلوص کا سودا ہے۔ توجہ کیا آپ نے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھنے کا سودا ہے، ایک دوسرے کی عزت رکھنے کا سودا ہے، ایک دوسرے کے وقار کا سودا ہے۔ توجہ کیا آپ نے، کوئی عزادار کسی کے وقار کو پامال کر کے عزادار نہیں بن سکتا ہے، کوئی عزادار کسی کی عزت کو پامال کر عزادار نہیں بن سکتا ہے۔ مجلس حسین جہاں برپا ہو وہاں اپنے آپ کو پہنچا دو، بغیر کسی شہرت کی طلب کے، بغیر کسی نام و نمود کی طلب کے، اور جو مجلس حسین برپا کر رہا ہے اس کا شکریہ ادا کرو کہ خدا کا شکر ہے اور تیرا شکر ہے کہ تو نے مجلس برپا کی ہے اور مجھے مجلس میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ مجلس حسین میں کسی عنوان کے ساتھ جانے کی کوشش مت کرنا، مجلس حسین میں نوکر کی حیثیت سے جاؤ، مجلس حسین میں جو تبرک بنانے والا ہے وہ بھی بہت بڑا رتبہ رکھتا ہے، مجلس حسین میں جو لوحہ پڑھنے والا ہے اس کا بھی بہت بڑا رتبہ ہے، مجلس حسین میں جو مرثیہ پڑھتا ہے اس کا بھی بہت بڑا رتبہ ہے، مجلس حسین میں جو ذاکر ہے اس کا بھی بہت بڑا رتبہ ہے، مجلس حسین میں جو فرش سیدھا کرتا ہے اس کا بھی بہت بڑا رتبہ، فرش پر زہرا کر کے بیٹھتا اللہ، فرش سیدھا کرنے والے کا بھی بہت بڑا رتبہ ہے، فرش سیدھا کرنے والے کا بھی بہت بڑا۔ ہم ایسے ظاہروں کی پیروں کی خاک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ایسے ظاہروں کی پیروں کی خاک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ توجہ کیا آپ نے، اس لیے مجلس حسین کا احترام کرو، کہیں بھی ہو رہی ہو، مجلسوں کے نام پر مت ٹکراؤ،
مجلسوں کے نام پر ٹکراؤ مت کر. جو نوجوانوں میں کہوں گا میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں یہاں پر آپ سے, میں کچھ بھی, پھر بھی میں سنبھل کے بات کر رہا ہوں آپ حضرات سے. مجھے ایک شکوہ ہے, مجھے گلہ ہے آپ حضرات کے اوپر, عزاداروں کے اوپر. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا تماشا ہے, یہ کیا تقسیم بندی ہے. تو جو کہ آپ نے 2 مہینے 8 دن ہمارے پاس اعضاء کے لیے موجود ہیں, 2 مہینے. اور ایک زمانے میں ہنڈی میں مجھے سے پڑھ رہا تھا, میرا اس وقت بچپنا تھا. سماعت فرمائیں یہاں پر نوجوان جو بیٹھے, میرا بچپنا تھا اس وقت, میں وہاں مجلس سے پڑھ رہا تھا. خنگاہ والوں میں ہنڈی والوں میں جھگڑا ہو گیا, کہا جی 5ویں مجلس ہم منائیں گے. خنگاہ والے کہنے لگے, ہنڈی والے کہنے لگے نہیں 5ویں مجلس ہم منائیں گے. مجھ سے کہا جی آپ فیصلہ کرو. یہ بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ بزرگ جو اس زمانے میں دور دور مجلسوں میں جایا کرتے تھے, یہ اسٹیجوں کی رونق ہوا کرتے تھے, جن کو آج ہم پوچھتے نہیں ہیں. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. توجہ کیا حضرات نے, یہ اسٹیجوں کی رونق ہوتے تھے. اور وہاں پہ مجھ سے کہا جی آپ فیصلہ کرو. اور مجھے پروردگار عالم نے الہام کیا, ورنہ میں کیا فیصلہ کیا کرتا ہے ان بزرگوں کے سامنے, کیا بولتا میں اتنا بڑا عالم بھی نہیں. تو آج بھی میں عالم نہیں ہوں, ایک چھوٹا سا معمولی سے طالب علم ہوں. آج بھی میرے اندر فیصلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے, لیکن التماس کرنے کی طاقت ہے, گزارش کرنے کی طاقت ہے, ہاتھ جوڑنے کی طاقت ہے. توجہ کیا حضرات نے. اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. فیصلہ کرنے کی طاقت میرے پاس نہیں ہے, میں فیصلہ کرنے کے اوپر قادر نہیں ہوں. میں نے کہا ایک بات مجھے بتاؤ, وہ سارے بیٹھے, میں نے کہا ایک بات مجھے بتاؤ کہ تمہیں ایام عزا سے, دنوں سے محبت ہے یا امام حسین سے محبت ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات, دینوں سے محبت ہے یا امام حسین سے محبت ہے؟ کہا جی امام حسین سے محبت ہے. میں نے کہا امام حسین کی شہادت روز عاشور ہوئی 10 محرم کو, اور اصل عزاداری تو وہاں سے شروع ہوتی ہے. اصل عزاداری تو وہاں سے شروع ہوتی ہے. تم دنوں پر کیوں جھگڑتے ہو, دنوں پر کیوں جھگڑتے ہو, جگہوں کو لے کر کے کیوں جھگڑتے ہو؟ توجہ کیا آپ حضرات نے. میر تیر کیوں کرتے ہو, کھینچتانی کیوں ہے, رسہ کشی کیوں ہے؟ اس کو خلوص میں تبدیل کرو, اس کو اتحاد میں تبدیل کرو, اس کو یکجہتی میں تبدیل کرو. عزاداری کی رونق بنو اور عزاداری کی رونق بڑھاؤ. اس سے پیغام جائے گا دنیا کے سامنے, وَإِلَّا اس سے پیغام نہیں جا رہا ہے دنیا کے سامنے. جو ہمارا طریقہ کار ہے, اس سے عزاداری کا پیغام دنیا کے سامنے نہیں جا رہا ہے. عزیزان گرامی, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور اس اسٹیج پر یہ بات کہتا ہوں کہ 1400 سال ہو گئے ہم کو روتے ہوئے, عزاداری مناتے ہوئے, مگر جو مقصد حسین علیہ السلام ہے اس تک آج تک ہم نہیں پہنچ پائے ہیں. ورنہ ایک عاشورہ اور ایک محرم اگر اس شان سے منا لیا جائے, اتحاد کے ساتھ, اتفاق کے ساتھ, تو اسی سال امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا. عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. ایک عاشورہ کے دن اگر خلوص کے ساتھ منایا جائے پوری دنیا میں, اور سارے عزادار امام کو آواز دے مولا آپ تشریف لے آئیے, ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں, ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہے, ہماری ہر شے آپ پر قربان ہے, ہم آپ کے قدموں پر اپنے سر رکھنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر یہ مذاق تو نہیں ہے نا, یہ ڈرامہ تو نہیں ہے. اگر مولا کو پتہ چل جائے, اور مولا کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے عزادار ہیں, کتنے عزادار ہیں, اور کتنے خدا نخواستہ میرے جیسے ریاکار ہیں. مولا جانتے ہیں, دل کی خبروں سے بھی جانتے ہیں, پیغام ان تک پہنچتے ہیں, حالات سے وہ واقف ہیں, ایک ایک مومن کے حالات سے واقف. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تمہاری بڑی خبریں بھی پہنچتی ہیں, ہمارے پاس تمہاری چھوٹی چھوٹی خبریں بھی پہنچتی ہیں, ہم تم سے غافل نہیں ہیں, تم ہم سے غافل ہو سکتے ہو, ہم تم سے غافل نہیں ہیں. عزیزان گرامی, حاضری لگتی ہے, نوجوان یہاں بیٹھے ہیں, میری باتیں جو احادیث کی روشنی میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے, حاضری لگتی ہے. یہ جتنے یہاں پہ آئے سب کی حاضری لگے گی, سب کی حاضری لگے گی, سب کا نام لکھا ہوا ہوگا کہ عزاداری میں آئے, مجلس میں آئے, گریہ کیا, ماتم کیا. لیکن ایک اس بات کو یاد رکھنا کہ حاضری لگنے کے بعد اینالائز ہوتا ہے. کیسی نیت لے کر کے آیا تھا, کون کیسی نیت لے کر کے آیا تھا, کون کیسا جذبہ لے کر کے آیا تھا. توجہ کی آپ نے, کس کی سوچ کیا تھی, کس کا ارادہ کیا تھا, کس کی نیت کیا تھی, کس نے کتنے خلوص کے ساتھ جو ہے وہ شرکت کیا ہے. اینالائز ہوتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ حقیقی عزادار ہے امام کا, یا حقیقی عزادار امام کا نہیں ہے. مجھے آپ حضرات معاف کریں, میں نے علماء کی شان میں شاید جسارت کر دی. یہاں پہ علماء کو بولنے کا موقع دیا جا رہا تھا, میں خود بول پڑا پہلے, اس لیے کہ میں نہیں چاہتا علماء کی شان میں جسارت ہو اور میں ان کے بعد بولوں. ان کے پاس بہت وقت ہے اس کے بعد بولنے کے لیے, آپ کے پاس بہت وقت ہے سننے کے لیے. کوئی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علماء کی بات سنا کریں اور اس کے اوپر عمل کیا کریں. تو جو کہ آپ حضرات نے وقت دیں, خلوص کے ساتھ وقت دیں, جلد بازی نہیں ہونا چاہیے. اور ہر ایک کے آپ پاس آؤ, ہر ایک کے پاس جاؤ, ہر ایک کی مجلس میں شرکت کرو. ایسی مجلس ایسی مجلس, پھر میں وہی بات کہوں, ایسی مجلس قابل قبول نہیں ہے کہ جو مانے ہو کہ اس میں کوئی عزادار آ سکے. مانے نہیں ہونا چاہیے.
مجلس مانے نہیں عزاداری نہیں ہونا چاہیے، مجلس مانے عزاداری. اور میں کہتا ہوں پھر یہ مسئلہ بتاؤں آپ حضرات کے سامنے. آپ کہتے ہو جی مجلس اور نماز، عزاداری اور نماز، عزاداری اور نماز میں کوئی فرق ہے؟ عزاداری اور نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. بعض لحاظ سے عزاداری افضل ہے، چونکہ عزاداری سے ہی نماز کا درس ملتا ہے، عزاداری سے ہی نماز کا سبق ملتا ہے. عزاداری نہ ہو تو شاید نمازیں ختم ہو گئی ہوتی. توجہ کیا آپ نے؟ دنیا اعتراف کرتی ہے کہ اگر یہ شیعہ نہ ہوتے تو دین کب کا مٹ چکا ہوتا. سنتے ہو آپ سوشل میڈیا پہ یا نہیں؟ اور شیعوں میں کون سی چیز ان کو پسند ہے؟ شیعوں میں جو کہتے ہیں اگر یہ شیعہ نہ ہوتے تو دین کب کا ختم ہو چکا ہوتا. شیعوں میں کون سی؟ شیعوں کی نمازوں سے خوش ہیں؟ نہ. شیعوں کے روزوں سے خوش ہیں؟ نہیں. شیعوں کی کس چیز سے دنیا خوش ہے اور کس چیز سے اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ شیعوں کے اندر جو یہ عزاداری ہے، اگر یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام نہ ہوتی تو دین کب کا ختم ہو چکا ہوتا، دین کب کا مٹ چکا ہوتا. یہ عزاداری دین کی بقا کے لیے ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اور ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمیں اس کو اس شان سے منانا چاہیے کہ یہ قابل قبول ہو. توجہ کیا آپ نے؟ قابل قبول ہو. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دوسروں کو بھی اس میں شریک کرو. ہمیں دوسروں کو شریک کرنا چاہیے، چاہے کہ ایسا پروگرام رکھیں کہ اپنوں کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں. توجہ کیا آپ نے؟ اپنے صفوں کے اندر جو ہے نفرتیں پیدا ہو جائیں، کدورتیں پیدا ہو جائیں. لہذا مجلسیں کرو، جتنی زیادہ مجلسیں کر سکتے ہو مجلسیں کرو. مجلسیں کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے. جتنے زیادہ علماء کو دعوت دے سکتے ہو دعوت دو، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. یہ باہر سے آنے والے علماء ہمارے مہمان ہیں، ہماری سر آنکھوں پر ہیں، اور اگر آپ نے ان کو خوش کر کے نہیں بھیجا تو یہ کل شکایت کریں گے جناب فاطمہ زہرا کی خدمت میں کہ آپ نے بلایا اور خوش کر کے نہیں بھیجا. ان کو خوش کر کے بھیجو. توجہ کہ آپ نے آئیں دعوت بھی دو، خوش کر کے بھیجو. ہمیں بھی لوگ دعوت دیتے ہیں، ہم بھی باہر جاتے ہیں، باہر سے ہمارے یہاں آتے ہیں. یہ امام حسین کے بلائے ہوئے ہیں. توجہ کہ آپ حضرات نے، یہ امام حسین کے بلائے ہوئے ہیں. کہاں سے کہاں کس کو امام بلا لیں خدمت کے لیے، وہ یہ امام کی مرضی ہے، یہ امام کی مرضی ہے. لیکن عزیزان گرامی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مجلس یہاں چل رہی ہے، دوسری یہاں چل رہی ہے، ایک مائکڑی یہاں چل رہی ہے، دوسری مائکڑی یہاں چل رہی ہے. کیوں؟ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے. آپ صبح نماز صبح کے بعد مجلس شروع کرو، 8 بجے تک مجلس ختم کر دو. عزاداروں کو ناشتہ دو، ناشتہ کھا کے چلے جائیں گے. نماز ظہر سے پہلے مجلس شروع کرو، نماز ظہر ہو جائے جماعت سے نماز پڑھو، مجلس ختم کرو. 1 گھنٹے کی مجلس ہے، نوکر نہیں آ پائے گا، حکومت کا نوکر نہیں آ پائے گا، امام حسین کا نوکر نہیں رہے گا، وہ آ جائے گا. سمجھا ہے؟ حکومت کا نوکر نہیں آئے گا، امام حسین کا نوکر آئے گا. سپہر میں مجلس کرو، رات میں مجلس کرو. یہ شعور تمہیں کیوں نہیں، تمہارے اندر یہ شعور پیدا ہوتا ہے؟ اب بھی میں ایک سال محرم میں مرسبیہ بھی رک گیا، مدرسہ مرسبیہ میں محرم میں نہیں آ سکا، کرایہ نہیں تھا میرے پاس، سمجھ میں آیا؟ نہیں آ سکا، وہیں رکے. عزیزان گرامی اتنی مجلسیں ہوتی تھی 1 گھنٹے کی کہ ایک مجلس میں گئے، وہاں سے اٹھے دوسری مجلس میں گئے، وہاں سے اٹھے تیسری مجلس میں گئے. شام کو آ کر کے تولتے تو 5-5 کلو بتاشے بن جاتے تھے. تبرک. اور روٹی کھانا ادھر ہی سب مل جاتا تھا، کھا پی کے شام کو واپس آ جاتے تھے مدرسے میں. سلکا ہوتا ہے، موقع دو، خود بھی موقع لو، دوسرے کو بھی موقع دو. سمجھ میں؟ بہت اچھا سسٹم، بہت اچھا نظام یہ قائم ہو سکتا ہے ہمارے علاقے میں. اور خوش اسلوبی کے ساتھ بہت زیادہ مجلسیں جو ہیں وہ منعقد ہو سکتی ہیں، خوش اسلوبی کے ساتھ. اس سلسلے میں ظاہر سی بات ہے آپ حضرات کو علماء کے مشورے کے اوپر عمل کرنا چاہیے. علماء کے اوپر کوئی چیز تھوپنا نہیں چاہیے کہ جی ہاں آپ کو ابھی پڑھنی ہے تو ابھی پڑھو، نہیں تو چھوڑو. میں اگر ہوتا تو میں علاقہ چھوڑ دینے کے لیے تیار ہوں اگر یہ شرط آپ میرے لیے رکھو گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ آپ کا قصور ہے، علماء کا کوئی قصور نہیں ہے، بالکل علماء کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ لوگوں کا قصور ہے. آپ کو اپنے اندر شعور پیدا کرنا چاہیے، خلوص پیدا کرنا چاہیے. تو ان کے بغیر ہمارا کیا ہے، ہماری کیا حیثیت کیا ہے علماء کے بعد؟ جو بس عالم کے بغیر ہے سمجھ لو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ امام زمانہ کے نمائندے ہیں، انہوں نے زحمتیں اٹھائی ہیں، انہوں نے علم حاصل کیا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اور یہ اگر خدا نہ خواستہ میرے اندر کوئی خرابی ہے تو مجھے آہستہ سے ٹوک دیا کرو، آہستہ سے ٹوک دیا کرو، بتا دیا کرو کہ مولوی صاحب یہ خرابی آپ کے اندر ہے، اس کو ذرا ٹھیک کر لیں آپ حضرات. ابھی میں کل پرسوں منڈی میں گیا، جوان سنو میری باتیں یہاں پر، کوئی پتہ نہیں اس کے پاس سنانے کا موقع ملے یا نہ ملے. منڈی میں گیا، ایک آدمی جو ہے وہ کہنے لگا مولوی صاحب بہت ساری وہ ہے قوم آپ کے بہت خلاف ہے. میں نے کہا یار بتا تو صحیح وجہ کیا ہے؟ قوم کو بہت اعتراضات ہیں آپ کے اوپر. میں نے کہا بتا کیا اعتراضات ہیں؟ کہا ایک بھی بات نہیں بتانے کے تھے. اور میں نے کہا خدا کے مجھے کچھ تو بتا دے، میں کسی کو نہیں کہوں گا. وہ نہیں بتا رہا ہے.
کہ جی قوم کو آپ سے آپ کو، میں نے کہا مجھے تو نہیں ملا کوئی قوم میں ایسا کہ جس کو میرے اوپر کوئی اعتراض ہو. خوب اگر کسی کو میرے اوپر کوئی اعتراض ہے تو اس کا فرض کیا ہے؟ میرے کان میں آ کر کے بتاؤ. سمجھ میں آیا؟ بتاؤ، یہ تمہارا احسان ہوگا. اس لیے کہ وہ میرا بہترین دوست ہوگا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں، جو میری برائی سے مجھے آگاہ کر دے گا. بہترین دوست ہوگا وہ میرا، جو میرے کان میں آ کے میری برائی سے مجھے آگاہ کر دے گا. اور اگر میں پھر بھی نہ سدھروں تو دوسری بار پھر بتاؤ، پھر بھی نہ سدھروں تو تیسری بار جوتے لگاؤ مجھے. پھر اور کوئی چارہ نہیں اس کے علاوہ، یہ سدھرنے پہ نہیں آتا ہے. لیکن اگر میں سدھرنے کے لیے تیار ہوں عزیزان گرامی، میں بات ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ کی ہر طرح جو بھی بات آپ کو ہوگی میں ماننے کے لیے تیار ہوں، تو پھر ایک دم سے جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں. علماء کے ساتھ اس طریقے سے بتاؤ جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. علماء کی بات مانو، علماء کے ساتھ چلو، توجہ کیا آپ نے، اور پھر انشاءاللہ آپ کو ملے گا. اور پھر اس طریقے سے نہ منایا کرو روایتی عزاداری. مجلسوں میں محتوا ہونا چاہیے، مجلسوں میں علم بٹنا چاہیے، مجلسوں میں فکر تقسیم ہونا چاہیے، مجلسوں میں جو علمی کمزوریاں ہماری اور آپ کی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، مجلسوں میں سوال و جواب ہونا چاہیے. توجہ کیا آپ نے، کوشچن ہونا چاہیے، پروگرام ہونا چاہیے. وہاں پہ کچھ سوال و جواب بھی علماء سے پوچھا ہو. کوئی نہیں پوچھتا ہے، کوئی سوال نہیں کرتا ہے. السؤال مفتاح العلم، علم آگے نہیں بڑھتا ہے. اسی طریقے جیسے ہم کل تھے ویسے ہم آج ہیں. میں نے رات کی مجلس میں کہا تھا کہ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں 20-22 سال ہو گئے یہاں پہ گرسائی نالہ پہ مجلسیں پڑھتے ہوئے، لیکن نہ میں بدلا اور نہ آپ بدلے. جہاں آپ تھے وہاں آپ ہیں، جہاں میں تھا وہاں میں ہوں. ہم میں سے کوئی نہیں بدلا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بدلنا ہی نہیں چاہتے. ہم بدلنا نہیں چاہتے. کیوں نہیں بدلنا چاہتے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر ایک غلط فکر جو ہے وہ پروان چڑھا دی گئی ہے. اور وہ غلط فکر یہ ہے کہ ہم جب مجلس منا لیتے ہیں، ہم جب عزاداری کر لیتے ہیں، ہم نوحہ پڑھ لیتے ہیں، ہم مرثیہ پڑھ لیتے ہیں، ہم مجلس پڑھ لیتے ہیں، ہم بخش دیے گئے، ہماری نجات ہو گئی ہے. ماتم شیخ کا مطلب کیا؟ ماتم شیخ کا مطلب ہے کیا؟ ہاتھ جنت پہ مارا گیا. یہ کہتے ہیں نا جو شاعر لوگ کہا کہ ایک دم سے جو ہے وہ اچھال دیتے ہیں اور اس کے بعد جوان سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے. کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ماتم کر لو سیدھے جنت میں چلے. کوئی ماتم سے جنت میں جانے والا نہیں. کوئی عزاداری سے، عزاداری بیما ہوا عزاداری، محض عزاداری سے جنت میں جانے والا نہیں ہے. اس لیے کہ جن کی عزاداری منا رہے ہیں ہم اور آپ عزیزان گرامی، ذرا ان کی زندگیاں دیکھیں، ذرا ان کی سیرتیں دیکھیں، ذرا ان کی جاں فشانیاں دیکھیں، ذرا ان کی عبادتیں دیکھیں، ذرا ان کی طہارتیں دیکھیں، ذرا ان کی تلاوتیں دیکھیں. توجہ کی آپ نے، ذرا ان کی عقیدتیں پروردگار عالم سے، ان کی محبت پروردگار عالم سے، ان کا عشق پروردگار عالم سے، ذرا اس کا دعاؤں میں جا کر کے، دعاؤں کی وادی میں جا کر کے ذرا دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے مناجات کرتے ہیں، کس طریقے سے دعا کرتے ہیں. ہمارے شیعہ نوجوان کو ویسا ہونا چاہیے. توجہ کی آپ حضرات نے، سب کچھ کرنے کے بعد عزاداری مناؤ. سب کچھ کرنے کے بعد عزاداری مناؤ. توجہ کی آپ حضرات نے، اگر سب کچھ کرنے کے بعد عزاداری نہیں ہم نے منائی ہے تو اس کو، اس لیے کہ عزاداری مقصد نہیں ہے. عزاداری مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. عزاداری مقصد کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے. عزاداری حسینیت کو بیان کرنے کا ذریعہ ہے. عزاداری حسینیت کو منظر عام پر لانے کا ذریعہ ہے. اور حسینیت کیا ہے؟ حسینیت دین ہے. حسینیت دین ہے عزیزان گرامی. دین سے ہٹ کے کوئی چیز حسینیت نہیں ہے. کوئی یہ سمجھے یہ ہمارا اور آپ کا فعل ہے، اور یہ ہمیں بہترین سبق دیا گیا ہے، یہ ہمیں بہترین طریقہ سکھایا ہے. اور یہ بھی امام محمد باقر، امام زین العابدین جناب زینب کبریٰ کے احسانات ہیں. جناب زینب کبریٰ نے شروع کیا، امام زین العابدین نے شروع کیا، ان کے احسانات ہیں. اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر ایک رقم جو ہے وہ ہر سال معین کرتے تھے کہ مینا میں جا کر کے لوگ جو ہے وہ عزاداری منایا کرو، گریا کیا کرو، رویا کرو، تاکہ لوگوں کو اس کی عادت پڑے. اور پھر لوگ پوچھیں کہ یہ کیوں گریا کرتے ہیں، یہ کیوں روتے ہیں، یہ کیوں ماتم کرتے ہیں، تو ان کو بتایا جائے کہ اس حسین کے لیے ماتم کرتے ہیں کہ جس کو غریب الوطنی کے عالم میں شہید کر دیا گیا. عزیزان گرامی، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ حضرات کا، بس میں اتنا عرض کروں گا کہ یہ زیارت عاشورہ پڑھا کریں. اس میں وہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے کہی ہیں، اگر آپ دوست نہیں ہو اس کے جو حسین کا دوست ہے، توجہ کے ساتھ سنیں، اگر ہم اور آپ دوست نہیں ہیں اس کے جو حسین کا دوست ہے تو ہم حسین کے دوست نہیں ہیں.
تو ہم حسین کے دوست نہیں ہیں. بس یاد رکھو، ایک انالائز کرو، ایک تجزیہ کرو، ایک تحلیل کرو، یہاں سے لے کے وہاں تک جو ہماری آج مجلسیں ہو رہی ہیں، آج جو مجلسیں گستاخی میں ہو رہی ہیں، سمجھ میں آیا؟ اس کا تجزیہ و تحلیل کرو اور اس کو بدلو، امینڈمنٹ کرو اس کے اندر. توجہ کیا آپ نے؟ اور بھائی سال بھر لڑو، سال بھر جھگڑو، مارو پیٹو، قتل کرو ایک دوسرے کو، جو مرضی کرو، لیکن جیسے ہی ایام اعزاں آئے، حسین کی خاطر ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ جاؤ، حسین کی خاطر ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ جاؤ، کربلا والوں کی خاطر ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ جاؤ. اگر نہیں آئے تو ہم نے کچھ نہیں پایا، ہم نے سب کچھ کھو دیا، ہم نے سب کچھ گنوا دیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے وقت برباد کرنے کا. توجہ کیا آپ نے؟ حسین کی خاطر آ جائے، حسین کے دوست کو دوست رکھو، حسین کے دشمن کو دشمن رکھو، حسین کے دشمن. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہم میں سے کوئی حسین کا دشمن نہیں ہے. یہ سادات کرام جو مجلسیں منانے والے ہیں، عزیزان گرامی، ان میں سے کوئی حسین کا دشمن نہیں، کوئی حسین، بھولے سے بھی کوئی حسین کا دشمن نہیں ہے، کوئی حسین کا دشمن نہیں ہے. یہ سارے کے سارے حسین کے دوست ہیں. چھوٹی موٹی غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ہمارا آپ کا فرض بنتا ہے ان غلطیوں کو معاف کرو، توجہ کی درگزر کرو، اور ایام اعزاں میں ایک ہو جاؤ، ایام خزاں میں متحد ہو جاؤ، تاکہ یہ کربلا والوں کی خوشنودی کا باعث ہو، فاطمہ زہرا کی خوشنودی کا باعث ہو، اور کربلا والوں کی دعائیں جو ہے وہ ہمارے شامل حال، ان کی دعائیں ہمارے شامل. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہم ناکام ہیں عزاداری منانے میں. عزیزان گرامی، یہ آپ پوچھیں ذرا حسین کے دل سے، بلکہ آپ پوچھیں زہرا کے دل سے، کہ جنہوں نے چکیاں پیس پیس کے حسین کو پالا، چکیاں پیس کے زہرا نے پالا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد جب حسین رخصت سے آخر کے لیے آئے ہیں، کہا اماں جان مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، آپ کی لہر چھوڑنا پڑ رہی ہے، آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ چھوڑنا پڑ رہی ہے. تو کیا کہا؟ قبر سے آواز آئی، بیٹا کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری ماں چین سے قبر میں رہ پائے گی، چین سے قبر میں سو پائے گی؟ میرے حسین، تو جہاں جہاں جائے گا یہ تیری دکھیاری ماں تیرے ساتھ ہوگی، یہ ہر منزل پہ تیرے ساتھ رہے گی، یہ ہر منزل پر گریا کرے گی تیرے اوپر. اللہ اکبر. وہ وہاں سے کربلا سے لے کے آج تک حسین کی دکھیاری ماں کبھی کسی مجلس میں ہوتی ہے، کبھی کسی عزا خانے میں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا آج بھی باقی ہے، کربلا آج بھی باقی ہے، ستم آج بھی باقی ہے، ظلم آج بھی باقی ہے، گلے آج بھی کاٹے جا رہے ہیں، بچوں کو آج بھی ذبح کیا جا رہا ہے، یعنی پوری دنیا میں بچوں کو آج بھی ذبح کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اور زہرا کے فرزند کو جو پردہ غیب میں ہے، آج بھی خون کے آنسو رلایا جا رہا ہے، خون کے آنسو رلایا جا رہا ہے. اس کی خوشی کا دن وہ ہوگا کہ جب ہم ایک دن سارے کے سارے مل کر کے پوری دنیا میں ایک ایسی عزاداری منائیں گے کہ جس سے امام کو ظہور ہو جائے، امام خوش ہو جائیں گے، کربلا ختم ہو جائے گی، کربلا کامیاب ہو جائے گی. اور حسین نے جو فریاد کی تھی حل من ناصر ینصرنا، اس فریاد کے اوپر ہماری لبیک یہی ہے عزیزان گرامی، کہ ہم جس حسین نے دین کی خاطر، جس دین کی خاطر قربانی دی ہے، اس دین کی خاطر ہم بھی ہر موقع کے اوپر، ہر مقام کے اوپر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. حسین نے چھوٹی موٹی قربانیاں پیش کی. بس چند جملے میں آپ کی خدمت میں. کربلا کیا ہے؟ کربلا کیا ہے؟ کربلا تمام انبیاء کی میعاد گاہ ہے، اور کربلا میں پنجتن پاک کی نشانیاں موجود ہیں. کربلا میں پنجتن پاک کی نشانیاں موجود ہیں. جانتے ہو رسول خدا کی نشانی کون ہے؟ رسول خدا کی نشانی علی اکبر ہیں. خود امام حسین علیہ السلام کربلا پہ بنفس نفیس موجود ہیں. اور پھر امام حسن کی نشانی جناب قاسم ہیں. فاطمہ زہرا کی نشانی زینب کبریٰ اور ام کلثوم ہیں. یہ سب کے سب کربلا میں موجود ہیں. تمام انبیاء کربلا میں موجود ہیں. پنجتن پاک کربلا میں موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ صبح عاشور حسین نے کہا بیٹا علی اکبر ذرا اپنی زندگی کی آخری اذان تو سنا دو. علی اکبر نے اذان کہی، فوج اشقیاء میں تہلکہ مچ گیا ہے کہ یہ کربلا میں رسول
خدا کہاں سے آ گئے؟ اس لیے کہ جب علی اکبر کو رخصت کیا ہے حسین نے تو کہا پروردگارا گواہ رہنا میں اس کو دشمنوں کے سامنے بھیج رہا ہوں، دین کی خاطر قربانی دینے کے لیے بھیج رہا ہوں، کہ جو سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں تیرے میرے نانا کی شبیہ ہے، میرے نانا کے مشابہ ہے۔ اور جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا میں علی اکبر کی زیارت کر لیتا تھا۔ کس دل سے حسین نے رخصت کیا ہوگا اس جوان کو ہم اور آپ محسوس بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس جوان بیٹے کو بس اتنا کہا میرے لال جب تک آمنہ سامنا رہے مڑ مڑ کر اپنی صورت دکھا دے جانا علی اکبر۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اور پھر ایک بار اکبر نے آواز دی مقتل سے، بس میں 2 جملے، آواز دی مقتل سے، حسین نے کہا یا بنی الدنیا بعد خلفا، میرے لال اس دنیا کی زندگی پر تیرے بعد خاک ہو۔ علی اکبر کہاں ہو؟ تمہاری اس آواز سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ بس ایک مقتل سے آواز آئی بابا میں ادھر ہوں۔ حسین نے اپنے آپ کو علی اکبر کے سرانے پہنچایا، دیکھا سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے، کہا بیٹا کیا ہے؟ کہا بابا سینے میں درد ہو رہا ہے۔ حسین نے ہاتھ اٹھایا، دیکھا برچی کا پھل سینے میں چھپا ہوا ہے۔ کہا علی اکبر ہمت رکھنا، علی اکبر ہمت رکھنا۔ بس ایک مرتبہ آواز دے، آواز دے نجف میں سونے والے میرے بابا، خیبر کا دار اکھاڑنا آسان ہے، جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پر نکالنا بہت مشکل ہے۔ زمین کربلا کے اوپر گھٹنے ٹیکے، آواز دی یا علی مدد، برچی کا پھل نکالا، کلیجے کے ٹکڑے نکل آئے۔ علی اکبر نے آخری سانس لی، حسرت بھری نگاہوں سے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا اور روح قفس سے ان شریر سے پرواز کر گئی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، انا لله وإنا إليه راجعون۔